بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سریہ غالب بن عبداللہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ صفر 8 ہجری مئی 629 عیسوی۔ مقام نجد کا علاقہ بنو ملو قبیلہ حوازن کی شاخ کے خلاف۔ غزوہ خیبر کے بعد مدینہ منورہ کی ریاست مضبوط ہو چکی تھی، مگر نجد اور طائف کے بعض قبائل اب بھی مسلمانوں کے خلاف شرارتوں میں مصروف تھے۔ بنو ملو جو حوازن کے طاقتور قبائل میں سے تھے، مسلمانوں کے قافلوں پر حملے اور مدینہ کے خلاف سازشوں میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاقت توڑنے کے لیے ایک چھوٹا لشکر روانہ فرمایا اور اس کا امیر حضرت غالب بن عبداللہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ روانگی مسلمانوں کا یہ دستہ مدینہ سے نکلا اور کئی دنوں کی سخت صحرائی مسافت طے کرنے کے بعد دشمن کے علاقے میں پہنچا۔ راستے میں حضرت غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو تاکید کی، یاد رکھو ہمارا مقصد محض لڑائی نہیں بلکہ ان ظالموں کی شرارت کو روکنا ہے۔ ہمیں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دشمن پر اچانک حملہ۔ جب مسلمان لشکر بنو ملو کے قریب پہنچا تو رات کا وقت تھا۔ دشمن اپنے ڈیرے اور مویشیوں کے ساتھ لاپرواہی میں پڑا تھا۔ حضرت غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ صبح سے پہلے اچانک چھاپا مارا جائے تاکہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ چنانچہ فجر سے کچھ پہلے حملہ کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے گھوڑوں کے ساتھ دشمن کے کیمپ کو گھیر لیا۔ اچانک حملے نے قبیلے کو بدحواس کر دیا۔ لڑائی بنو ملو نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں کے وار ان پر بھاری ثابت ہوئے۔ کئی لوگ مارے گئے، کچھ قیدی بنے اور ان کے مویشی و مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ دشمن کو ایسی سخت شکست ہوئی کہ وہ صحراؤں میں بھاگ نکلا۔ واپسی مدینہ۔ حضرت غالب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فاتحانہ واپس مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نتیجہ امیر لشکر حضرت غالب بن عبداللہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ صفر 8 ہجری مئی 629 عیسوی۔ مقام نجد بنو ملو کا علاقہ۔ نتیجہ مسلمانوں کی فیصلہ کن کامیابی، دشمن ہلاک و قیدی، مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ یہ مہم اس بات کی علامت تھی کہ اب نجد اور طائف کے قبائل مدینہ کے خلاف کھلی بغاوت کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔